تبلیغی جماعت ایک مسجد کے اندر گئی، لوگوں نے کہا سائیں کوئی اور مسجد بدل لو، اس مسجد کے اندر بلا رہتی ہے، جب رات ہوتی ہے تو اس مسجد سے جنوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ جماعت والے کہنے لگے اللہ کا گھر ہو اور جنوں کے رونے کی آواز ہو نہیں سکتا، جہاں نور ہو، جہاں ہدایت ہو، وہاں ظلمت کیسے ہو سکتی ہے، وہاں اندھیرا کیسے ہو سکتا ہے۔ جماعت والوں نے مسجد کی صفائی کی، چٹائیاں بچھائی، مسجد دھوئی، 4 نمازیں پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد اندھیرا ہو گیا، اللہ اکبر، در و دیوار میں سے رونے کی آواز آ گئی۔ لوگ اٹھ گئے جماعت والے کہ عوام سچ کہتی ہے، محلے دار سچ کہتے ہیں۔ دائیں بائیں بائیں جھانک کے دیکھا، کھڑکی الماریاں کھول کے دیکھا، نہ کسی کتے کی نہ بلا کی، بلکہ مسجد کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کہہ رہی تھی او لوگوں یہ کتا بلا نہیں رو رہا، اللہ کا گھر رو رہا ہے، جب سے بنایا اس وقت سے لے کر مجھے کسی نے آباد نہیں کیا، مجھے اجاڑ کے رکھ دیا، مجھے ان محلے والوں پہ رونا آ رہا ہے۔ تم اللہ کے گھر کو اجاڑ کر اپنے گھر کی آبادی مانگتے ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خدا کے گھر کو اجاڑ دے اللہ اس کے گھر کو آباد نہیں کرے گا، یہ پکا سچا اٹل فیصلہ۔ اور میرے پیارو تم خدا کے گھر بنا تو رہے ہو، بات کیوں نہیں کر رہے؟ 4 ہزار نمازیوں کی جگہ امام اور مؤذن کے علاوہ بندہ کوئی نہیں، کیسے خوشحالی آئے گی؟ اللہ کا دل غیر آباد ہو، تیرا میرا گھر آباد ہو نہیں سکتا۔ رتی برابر بھی اس مشن کے اندر کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ یہ آپ کو بڑے بڑے لالچ دیں گے اور آپ بھی پسند کریں گے کہ میں ان کے لالچ کے اندر آ جاؤں تاکہ یہ میری بات مان جائیں، چلو کوئی بات ذرا نرمی کر دوں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کو نہیں پتا؟ پہلوں پر بھی ہمارا پیغام آیا، آپ پر بھی پیغام آیا، اتنے پیغام آنے کے باوجود بھی اگر یہ پھر نہ مانے اور آپ ان کی بات مانے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر میری توحید کو چھوڑ کر ان کی خواہشات پر اس لیے عمل کریں کہ میں ان کی خواہش پہ عمل کروں، یہ میرے اللہ کی توحید کو قبول کریں گے، پھر میں نہ نبی آپ کا میرا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ اگر ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میری توحید کے پھلیرے بلند کرنے کے لیے ان کی خواہشات پر آپ نے پلک بھی جھپک دی تو معذرت کے ساتھ آپ کو جو میں نے تاج نبوت پہنایا وہ اتار کے واپس کرنا پڑے گا۔ نوح علیہ السلام کو ڈانٹ پڑی، 1000 سال عمر مانگے میں دوں گا، جتنی مرضی طاقت مانگے میں دوں گا، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، جس کا عمل تیرے طریقے کے خلاف ہوگا، تیرا بیٹا کیوں نہ ہو، تیری بیوی کیوں نہ ہو، اللہ اکبر، آج اسے اللہ من رحیم، رحم اسے ملے گا جو تیرے کردار کو نبھا کے دکھائے گا۔ تیرے گھر کے اندر تیرا سگا بیٹا تیری مخالفت کرے گا، آج پانی کی موجوں کے ساتھ اسے غرق کر کے دکھاؤں گا۔ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، خبردار اس کے لیے دعا نہ کریو۔ اللہ اکبر، اگر اس کے لیے دعا کرے گا تو تیرا تاج نبوت اتارنے میں بھی ہم دیر نہیں کریں گے۔ آج اپنے میدان کے اندر لوگ کہتے ہیں مصلحت سے کام لینا چاہیے، نہیں، ہر جگہ مصلحت سے کام لو، 2 جگہ مصلحت سے کام نہیں چلے گا، وہ کون سی؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جب میری باری آئے میرے نام پر میرا معبود میرے چاہنے والوں سے کہہ دے، میرے نام کی باری آئے
تو سب کچھ لٹا دینا، تمہیں اپنے خون کا قطرہ بھی اپنے پاس رکھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ تو میرا ظرف ہے، میرا کرم ہے کہ رات کی روٹی مجھے دو، پھٹے کپڑے ٹوٹی جتی پہ راضی ہو جاتا ہوں، ورنہ میں تو اچھے اچھے کے عملوں کو اس کے منہ پر مارنے میں دیر نہیں کرتا۔ چل بھاگ یہاں سے، شکر کرو کہ میں نے تمہارے کھوٹے عملوں کا بھرم رکھ رکھا ہے، جب چاہ گلا پھل مجھے دے دیا، جب چاہ خراب دانے گندم کے مجھے دے دیے، جب چاہ عشر زکوٰۃ مجھے دے دی، مانگ مانگ کر عبدالحنان منتیں کرتا ہے، کبھی جنت کی بشارت کبھی دوزخ کی وعیدیں سناتا ہے، پھر کہتا ہے چلو یار حسب توفیق لے آؤ۔ مکان بنانے میں حسب توفیق نہیں، دکان بنانے میں حسب توفیق نہیں، پلاٹ خریدنے میں حسب توفیق نہیں، مارکیٹ بنانے میں حسب توفیق نہیں، بیٹی کی شادی میں 20-20 لاکھ روپے کا داج دیا توفیق نہیں، ولیمے کے اندر کھڑے ہو کے 1000 آدمیوں کو کھانا کھلائے وہ حسب توفیق یاد نہیں آتی۔ جب میرے قرآن کی عظمت کی باری آتی ہے پھر حسب توفیق یہ کون کہاں سے آ جاتا ہے؟ بات کرتے ہو صدیق اکبر کی جو میرے قرآن کی عظمت کے لیے تن کے کپڑے بھی اتار کے دے دے، بات کرتے ہو ابو دحدہ انصاری کی جو اپنے باغ بھی اللہ اکبر میری رضا کے لیے میرے راستے میں دے دے، بات کرتے ہو حنظلہ کی جو ایک رات کی دولہن کو میری محبت میں چھوڑ کے آ جائے، اور اپنا حال کیسا؟ اگر عبدالحنان مدرسے کے لیے چندے کی بات کر دے تو کہتا مولوی نے پننا شروع کیا، یہ پننا کیا ہے؟ توہین ہے خدا پاک کی قسم اللہ کے دین کی۔ اس کا کام خرچ ہونا ہے، نہ یہ بینکوں میں رہتا ہے، نہ اسٹیٹ بینک میں رہتا ہے، نہ ورلڈ بینک میں رہتا ہے، نہ یہ IMF کے پاس رہتا ہے، نہ جیب میں رہتا ہے، یہ یہاں آیا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یا تو اسے نکلنے کی مہلت نہیں دی جائے گی وگرنہ موت سے پہلے اسے نکلنا پڑے گا، خرچ ہونا پڑے گا۔ جس طرح کاغذ کے پھولوں سے خوشبو نہیں آتی، اس کاغذ کے ٹکڑوں سے خدا کی قسم وفا کی امید نہ رکھنا، باوجود جو اللہ کے راستے میں دے دیے ہو گیا، یہ تجھے کیا سنبھالے گا جو اپنا آپ نہیں سنبھال سکتا، جس میں آپ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں وہ تجھے سارا کہاں دے گا؟ اگر اسے یوں کر کے قرآن پہ قربان کر دیا یہ تیرے پیچھے آ کے چپک جائے گا، ایٹم بم سے زیادہ یہ طاقتور بن جائے گا، یہ اتنا طاقتور بنے گا، موت سے لے کر قبر تک، حشر تک، میدان عدل تک، کل صراط تک، جب تک جنت الفردوس کی چوکٹ پار نہ کروا دے خدا کی قسم یہ تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اتنی اس میں طاقت ہے، اتنی اس میں طاقت، اگر اللہ کے نام پہ دے دو اتنی اس کے اندر طاقت ہے، قبر کے بچھو قبر کے سانپوں کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا، جب بڑے بڑے اعمال ناکارہ ہو جائیں گے یہ پرچی اتنی وزنی ہو جائے گی کہ پہاڑوں جتنے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر کے رکھ دے گا۔ اگر یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے دے دیا اور اللہ کو یہ پسند آ گیا تو رب اکبر کی قسم ہے یہ ایک نہیں پھر خاندان کے 10-10 افراد کو جنت الفردوس کے اندر لے کے جائے گا۔ پیسہ کمانے سے کوئی نہیں روکتا، نہ قرآن روکتا ہے، نہ رحمان روکتا ہے، نہ مصطفیٰ روکتا ہے، کوئی پیسہ کمانے سے نہیں روکتا۔ توجہ، وہ عرش والا، وہ رودے والا قرآن کیا کہتا ہے؟ اسے یہاں رکھنا، یہاں، اسے یہاں نہ رکھنا، یہاں رکھے گا بچہ رہے گا،
یہاں رکھے گا بچا رہے گا، جب یہ دل کے اندر اتر گیا تو تیرا ککھ بھی نہیں چھوڑے گا، حتیٰ کہ تیرا ایمان تو دور کی بات ہے تیرا کفن بھی نہیں چھوڑے گا۔ یہاں رکھنا، یہاں۔ میرے عزیزوں، لقمہ منہ کے اندر ہوتا ہے، روڑ آ جائے، بال آ جائے، کنکر آ جائے تو نکالنا پڑ جاتا ہے آسانی سے۔ اگر لقمہ حلق کے اندر چلا جائے، جب تک انگلیاں نہیں ماریں گے، اپنے آپ کو اذیتیں نہیں دیں گے، یا تو الٹی آئے گی یا وہ لقمہ آنے کا نام ملے گا۔ خبردار، حلال ہی رکھیو، حرام نہ کھائیو، ورنہ فرشتوں سوٹے مار مار کے اندر سے نکال لیں گے، کبھی کمر میں، کبھی پیروں پر، کبھی سر میں، کبھی پیٹ پر، اور وہ سوٹا لوہے کا نہیں ہوگا، وہ جہنم کی آگ کا ہوگا۔ ایک یوں کر کے مارے گا، 70 ہاتھ زمین کے اندر چلا جائے گا، پھر اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کے کفن کی خوشبو نہ سونگھو، مدینے کا عطر نہ دیکھو، اور کہا جائے گا اس پر جو گلاب کے عرق کی دھونی نے لالی سپرے کیا وہ نہ دیکھو، اس کے منہ کو پھاڑ کے دیکھو، زمزم کی کھجوریں، زمزم کا پانی، عجوا کھجوروں کی خوشبو نہیں، منہ کھول کے دیکھو، بیٹی کے حق کی بدبو تو نہیں آ رہی ہے، منہ کھول کے دیکھو، ماں کو کوسنے کی بدبو تو نہیں آ رہی ہے، باپ کو گالیاں دینے کی بدبو تو نہیں آ رہی ہے، بہنوں کو رلانے کی بدبو تو نہیں آ رہی ہے، اپنے سے کم درجے لوگوں کو ستانے کی، پڑوسیوں کو تنگ کرنے کی بدبو نہیں آ رہی ہے۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ بدبو آ رہی ہے، کہ اس کے ہونٹوں پہ لکھ دو حوض کوثر سے محروم کر دیا گیا، اس کے ہونٹوں پہ لکھ دو ماتھے پر جنت الفردوس سے محروم کر دیا گیا، اس کے سینے پہ لکھ دو علیین سے محروم کر دیا گیا، سجین جہنم کے قید خانے میں پھینک دیا گیا، ان شجرۃ الزقوم نصیبہ بن گیا۔ خدا کی قسم یہ کہانی نہیں سنا رہا، اللہ اکبر، کھولو قرآن، پڑھو تو صحیح قرآن کریم کے اندر یہ اللہ آپ سے میرے سے کیا مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے۔ باپ ایک دفعہ کہتا ہے پتر سمجھ جا، 2-3 مرتبہ کہتا ہے دفعہ ہو، بھا لگی، بتھیری دفعہ سمجھایا، نہیں سمجھا۔ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، بتاؤ 6000 مرتبہ کبھی ماں نے سمجھایا، 6600 مرتبہ کبھی باپ نے سمجھایا؟ ماں سے باپ سے زیادہ پیار کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ 6666 مرتبہ تو یہاں سمجھایا، اور نہ جانے حدیث کے ذریعے نبی کی زبان پہ کتنا سمجھایا، اولیاء اللہ کی زبان پہ کتنا سمجھایا۔ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور لوگوں عرب والوں کے لیے نہیں آیا، ماڑے شہر والوں کے لیے بھی آیا۔ فرمایا عرب والوں تم بھی سمجھو آسان ہے، ماڑو والوں تم بھی سمجھو آسان ہے، اتنا آسان کر دیا میں نے اندھوں کو بھی اس کے بندوں کے سینوں میں بھی قرآن اتار کر قرآن کا صندوق بنا دیا، اتنا آسان کر دیا 7 سال کے بچے کو جسے باپ کا نام یاد نہیں اسے پورا قرآن یاد کرا دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، لیکن میرا گلہ ہے قیامت کے دن جب یہ قرآن روتا ہوا میرے دربار میں آئے گا۔ میں رات ہی سن رہا تھا تبلیغی جماعت ایک مسجد کے اندر گئی، لوگوں نے کہا سائیں کوئی اور مسجد بدل لو، اس مسجد کے اندر بلا رہتی ہے، جب رات ہوتی ہے تو اس مسجد سے جنوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ جماعت والے کہنے لگے اللہ کا گھر ہو اور جنوں کے رونے کی آواز ہو نہیں سکتا، جہاں نور ہو، جہاں ہدایت ہو، وہاں ظلمت کیسے ہو سکتی ہے، وہاں اندھیرا کیسے ہو سکتا ہے۔ جماعت والوں نے مسجد کی صفائی کی، چٹائیاں بچھائی، مسجد دھوئی، 4 نمازیں پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد اندھیرا ہو گیا، اللہ اکبر، در و دیوار میں سے رونے کی آواز آ گئی، لوگ اٹھ گئے جماعت والے کہ عوام سچ کہتی ہے، محلے دار سچ کہتے ہیں، دائیں بائیں بائیں جھانک کے دیکھا، کھڑکی الماریاں کھول کے دیکھا، نہ کسی کتے کی نہ بلا کی بلکہ مسجد کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔
کہہ رہی تھی او لوگوں یہ کتا بلا نہیں رو رہا، اللہ کا گھر رو رہا ہے۔ جب سے بنایا اس وقت سے لے کر مجھے کسی نے آباد نہیں کیا، مجھے اجاڑ کے رکھ دیا، مجھے ان محلے والوں پہ رونا آ رہا ہے۔ تم اللہ کے گھر کو اجاڑ کر اپنے گھر کی آبادی مانگتے ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خدا کے گھر کو اجاڑ دے اللہ اس کے گھر کو آباد نہیں کرے گا، یہ پکا سچا اٹل فیصلہ۔ اور میرے پیارو تم خدا کے گھر بنا تو رہے ہو، بات کیوں نہیں کر رہے؟ 4,000 نمازیوں کی جگہ امام اور مؤذن کے علاوہ بندہ کوئی نہیں، کیسے خوشحالی آئے گی؟ اللہ کا دل غیر آباد ہو، تیرا میرا گھر آباد ہو نہیں سکتا۔ عبدالحنان میرے بندے آٹے سے بڑے پریشان ہیں، عبدالحنان میرے بندے امن سے بڑے پریشان ہیں۔ اول تو کماتے کوئی نہیں، اگر کمائی مل جائے بچتا کوئی نہیں، اگر بچ جائے اس کی حفاظت کوئی نہیں۔ یہ راتوں کو پہرے، یہ پہرے پر کتے اور انسان، کتا بھونبو کرتا ہے، انسان کہتا ہے جاگتے رہنا بھائیو۔ اے عبدالحنان ان کو سمجھا دے، امن چاہتے ہو عبدالحنان ان کو سمجھا دے، سکون چاہتے ہو عبدالحنان ان کو سمجھا دے، پیٹ بھر کے روٹی چاہتے ہو مسئلہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ یہ سورہ قریش ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اوے لوگو تم میرے گھر کو آباد کر دو، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ بھوک کے مسئلے بھی حل کر دوں گا، عمل کے مسئلے بھی حل کر دوں گا۔ اے میرے بندو وعدہ کرو میرا گھر آباد کرو، روزی کا وعدہ میں، فراخی رزق کا وعدہ میں۔ محبوبہ ان سے کہہ دے مکے والوں پریشان نہ ہو، تمہارے پر کوئی حملہ کر جائے تو شکوہ مجھے کرنا، کبھی تمہارے ہاں روٹی کا کال پڑ جائے تو گلہ مجھ سے کرنا۔ فَلْيَعْبُدُوا میرے گھر کا طواف نہ چھوڑنا، روٹی تو دور کی بات ہے میں یہاں سے زمزم کا پانی ختم نہیں ہونے دوں گا۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ خبردار ہر بندہ امن چاہتا ہے، فرمایا تو میرے گھر میں آنا نہ چھوڑ، امن کر، میں امن سلامتی تیرے دروازے پہ پہنچا دوں گا۔ نماز کا سجدہ میرے گھر میں لے کے آ، امن لے کے میں تیرے دروازے پر آ جاؤں گا، سلامتی لے کے میں تیرے دروازے پر آ جاؤں گا، فراخی رزق لے کے میں تیرے دروازے پر آ جاؤں گا۔ بتا مسئلے کا حل بتا دیا۔ میں نے یہاں سے سفر کر کے سیناوا جانا ہے، اب یہ سارے مجھے سمجھائیں مولا یہاں سے چلے جائیں، شارٹ کٹ ہے، یہاں سے چلے جائیں، یہاں سے چلے جائیں، یہاں سے پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر مولانا چوک قریشی کے بجائے جتوئی کی طرف چلا جائے اور کہے سناوا کب پہنچوں گا، لوگ کہیں گے میاں رستے پر تو ڈل سناوا، ادھر نہیں سناوا ادھر آئے گا۔ یا اللہ رزق کیسے ملے گا، عمل کیسے ملے گا، سکون کیسے ملے گا، ہدایت کیسے ملے گی، اولاد کی فرما برداری کیسے ملے گی؟ اللہ فرماتے جس راستے پر تو مانگ رہا ہے وہاں سے تو بد دعا ہی ملے گی، نحوست ہی ملے گی، فاقے ہی ملیں گے، پریشانیاں ہی ملیں گے، دکھوں والی زندگی ملے گی۔ اللہ پھر راستہ کون سا؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے عبدالحنان میرے بندوں کو قرآن پاک کھول کے بتلا دے، راستہ کون سا جہاں سے امن ملے گا، راستہ کون سا جہاں سے سکون ملے گا، راستہ کون سا کہ دنیا آخرت کی بھلائیں ملے گی۔ یا اللہ وہ کون سا راستہ؟ عبدالحنان جلدی کر میرے بندوں کے پاس وقت نہیں۔ یہ 14واں پارہ آخری آیت، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین ہم محسنون۔ تقوی اختیار کرو، احسان کرو۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں کو تم چھوڑ دو، نیکی شروع تم کر دو، رزق کے دروازے میں تمہارے پہ کھول دوں گا۔ گناہوں والے رستے کو چھوڑ کر
نیکی والے رستے پر آ جاؤ. تم ایک ذمہ داری کا وعدہ کرو، باقی ساری ذمہ داریوں کا وعدہ تمہارے سے تمہارا رب کر رہا ہے. جھولی پھیلاؤ گے، آنسو نہیں نکلیں گے، رونا نہیں پڑے گا، اشاروں پہ کام بننا شروع ہو جائے گا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہو. جب وہ مانگتا ہے تو انکار نہیں کرتا، جب تو مانگے تو وہ انکار کیسے کرے؟ جب وہ مانگے تجھے نہ کرتے ہوئے غیرت آتی ہے، جب تو مانگے اسے انکار کرتے ہوئے اس کی رحمت کو غیرت آتی ہے.